کہہ دیتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہاں جب صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں تو یہ درود اور سلام تو آ گیا، لیکن درود کی تکمیل وآلہ سے ہوتی ہے، جس طرح کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، تو آل محمد کا لفظ جو ہے یہ تکمیل درود ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے تکمیل صلاۃ اس وقت ہوگی جب آل محمد آئیں گے، اور ساتھ آگے بڑھا کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، جس طرح کہ درود بھیجا گیا حضرت ابراہیم اور آل ابراہیم پر، تو پتہ چلا کہ جب بھی صلاۃ پڑھی جائے گی اس وقت اس پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل کا ذکر آئے گا۔ اللہ اکبر۔ تو شب ہجرت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے بستر مبارک پہ مولا علی کو فرماتے ہیں علی آپ اس بستر پہ لیٹ جائیں۔ اللہ اکبر۔ کیوں کہ ہم جا رہے ہیں، اللہ کا حکم ہے، ہجرت کر کے جا رہے ہیں، اور یہ کافر لوگ جو میرے گھر کا محاصرہ کیے ہوئے ہیں، تو پیارے علی ذرا نہیں گھبرانا، ذرا پریشان نہیں ہونا۔ کیوں؟ کیونکہ میں آپ کو اپنے بستر پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کے لیے نکل گئے، اللہ اکبر، اور مجھے اپنے بستر مبارک پہ لٹا گئے تو میں آرام کی نیند سو گیا، کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام صاحب یہ بھی فرما گئے تھے علی صبح اٹھ کے نا یہ امانتیں فلاں فلاں لوگوں کی ہیں، یہ دے دینا ان کو، اور اس کے بعد مدینہ طیبہ آ جانا۔ تو کسی نے پوچھا یا علی کرم اللہ وجہ الکریم، آپ نے زندگی میں بڑی بڑی جو ہے وہ جہاد کیے ہیں، مشقتیں کی ہیں، اور بڑے آپ کے کارنامے ہیں اسلام کے اندر، تو کبھی آپ سکون کی نیند بھی سوئے ہیں؟ تو فرمایا ہاں، ہجرت کی رات، ہجرت کی رات میں سکون سے سویا، کیونکہ میرے آقا نے فرمایا تھا اے علی یہاں سو جاؤ اور صبح امانتیں دے کر کے آپ مدینہ طیبہ کی طرف آ جانا۔ تو میں سمجھ گیا کہ اب اے علی ہر وقت تیرے لیے موت ممکن ہے، ہر وقت تیرے لیے موت ممکن ہے، لیکن اب جب تجھے رسول اللہ اپنے بستر پہ چھوڑ کے جا رہے ہیں اور صبح ہوگی اور تو مانتے دے کے رسول اللہ کی بارگاہ تک مدینہ نہیں پہنچے گا، اس وقت تک تجھے موت نہیں آ سکتی۔ اللہ اکبر۔ اور پھر میں اطاعت نبی میں آ گیا، اتباع نبی میں آ گیا۔ تو اطاعت نبی اور اتباع نبی یہ تو عبادت ہی عبادت ہے۔ تو میں پہلے نوافل پڑھتا رہتا تھا، قرآن پڑھتا رہتا تھا، ذکر و اذکار کرتا رہتا تھا، لیکن اس رات میرا سونا بھی عبادت ہو گیا، ہر وقت عبادت کرتا تھا، کہیں موت آئے تو اللہ کی بارگاہ میں میں عبادت کی حالت میں چلا جاؤں۔ تو آج میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان ذیشان پر میں بستر رسول پہ سو رہا ہوں، تو پھر مجھے یقین ہو گیا کہ مجھے موت رسول اللہ کے قدموں تک پہنچنے سے پہلے نہیں آ سکتی، تو میں آرام کی نیند سو گیا، اور یہ میرے سونا بھی عبادت میں رہا۔ اور پھر ایسا ہی ہوا کہ وہ صبح ہوئی، جب کافروں نے غور سے دیکھا، اللہ اکبر، آپ کے چہرہ مبارک سے کپڑا اترا، تو وہ صورت حیدری جب ان کو نظر آئی اور جلالت حیدر کرار نظر آئی، وہ سب کے سب کانپ کے پرے ہو گئے، اور وہ حیران ہو گئے کہ یہاں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سوئے تھے، تو رسول اللہ کہاں تشریف لے گئے ہیں؟ تو مولا کائنات نے فرمایا میرے آقا مدینہ طیبہ کو روانہ ہو ہجرت فرما چکے ہیں۔ تو دوستو بات یہ ہے کہ یہ وہ باتیں ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت و عشق والی باتیں ہیں، جو حضور کے قرب والی باتیں ہیں، یہ خاص لوگوں کی باتیں ہیں۔ عام لوگ تو اعتراض کرے گا، یہ کیسے ہو گیا، وہ کیسے ہو گیا، یہ
بستر پہ آپ سلا رہے ہیں، وہ اٹھ جائیں گے، امانتیں دے دیں گے، عقل نہیں مانتی، تو بھئی تمہاری عقل تمہیں مبارک ہو، ہم اپنی عقل کے پیچھے لگتے ہی نہیں ہیں، ہمیں عقل کی ضرورت ہی نہیں ہے، ہمیں تو عشق کی ضرورت ہے، اور عشق کہتے ہی اسے ہیں جو بغیر سوچے سمجھے مانتا چلا جائے۔ اور اسی لیے عشق والے نے کہا اللہ رے اسلام میں شان حیدر، اللہ رے اسلام میں شان حیدر، ہر مسلمان کا قبلہ ہے مکان حیدر، آ تجھ کو بتاؤں میں نشان حیدر، مرد میدان کو اللہ اکبر، آ تجھ کو بتاؤں میں نشان حیدر، آج بھی جنگ میں اعزاز کمال جزائے مرد میدان کو ملتا ہے نشان حیدر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، آج بھی جنگ میں اعزاز کمال جرت مرد میدان کو ملتا ہے نشان حیدر۔ اور اسی طرح سے اللہ اکبر، امام کی شان ہی بڑی ہے، اور اس گھرانے کی، یہ امام گھرانہ ہے اور عطا کا مرکز ہے، اللہ اکبر، سخا کا مرکز، منگتے خالی ہاتھ نہ لوٹے، کتنی ملی خیرات نہ پوچھو، منگتے خالی ہاتھ نہ لوٹیں، کتنی ملی خیرات نہ پوچھو، ان کا کرم پھر ان کا کرم ہے، ان کے کرم کی بات نہ پوچھو، اللہ اکبر۔ کسی نے کہا کہ آپ کہتے ہیں کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم بھی بڑے سخی ہیں، اور وہ حاتم طائی کا وہ مثال دیتے ہیں، وہ بڑا سخی آدمی تھا کہ وہ اتنا بڑا محل رکھتا تھا کہ اس محل کے 7 دروازے تھے، اور کوئی خیرات لینے کے لیے آتا نا ایک دروازے سے، وہ جاتا پھر دوسرے دروازے سے پھر آ جاتا، حاتم طائی پھر اسے دے دیتا، پھر وہ تیسرے دروازے سے وہی خیرات لینے والا آتا، حاتم طائی اسے بھی دے دیتا، پھر وہ چوتھے دروازے سے آتا، 5ویں 6ویں 7ویں سے 7 دروازوں سے وہ ایک ہی آدمی آتا، تو حاتم طائی اتنا سخی تھا، وہ ان 7 کو ہی خیرات دیتا رہتا تھا۔ لیکن مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کیسے، اور ان کی اولاد پاک جو ہے امام حسن حسین پاک کیسے ہے، سخی ہیں، کہا ان کے پاس کوئی آتا تو وہ ایک ہی بار خیرات ملتی تھی اسے، تو عشق والے نے کہا او پاگل تو اس بات کو سمجھا ہی نہیں ہے، او حاتم طائی کے پاس جو آتا وہ ایک دروازے سے آتا، اسے اتنی خیرات ملتی کہاں تھی، اسے دوبارہ دوسرے دروازے سے آنا پڑتا تھا، پھر وہ تیسرے سے چوتھے 5ویں 6ویں 7ویں سے آتا، پھر جا کے کہیں اسے وہ اس کی خواہش کے مطابق خیرات ہو جایا کرتی تھی۔ لیکن یہ میرے مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم اور حسنین کریم ایسے سخی ہیں جو ایک بار آتا ہے اسے ایک بار ہی اتنا عطا کر دیتے ہیں، دوبارہ اسے حاجت ہی نہیں رہتی، اللہ اکبر۔ حاتم طائی کے پاس جو ایک بار آتا اسے مزید 6 بار آنے کی حاجت رہتی، لیکن یہ وہ سخی گھرانہ ہے جو ایک بار کوئی آ جائے سائل بن کے اسے پھر عطا اتنا کر دیتے ہیں کہ اسے دوبارہ آنے کی ضرورت ہی نہیں رہتی، منگتے خالی ہاتھ نہ لوٹیں، کتنی ملی خیرات نہ پوچھو، ان کا کرم پھر ان کا کرم ہے، ان کے کرم کی بات نہ پوچھو۔ اور سورہ رحمان کی آیت مرج البحرین یلتقیان، اس آیت کی تفسیر میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم اور سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ہیں۔ اور زرقانی اور سوائق المحرقہ کے اندر آتا ہے وَيَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤُ وَالْمَرْجَانُ قال الحسن والحسین، کہ اس جو فرمائے منہما اللؤلؤ والمرجان، یعنی ان سے مراد امام حسن اور امام حسین علیہ السلام ہے، اور یہی بات فرمائی گئی، وہ بے دم جو بزرگ گزرے ہیں وہ فرماتے ہیں بے دم یہی تو 5 ہیں، مقصود کائنات خیر النساء حسن و حسین، مصطفیٰ و علی،
الہی بحق بنی فاطمہ کے برقول ایما کنی خاتمہ، اگر دعوت امرت کنی ور قبول منو دست و دامان آل رسول۔ اور یہ تو گھرانہ وہ ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ اقدس سے میری یہ دعا قبول نہیں ہوگی تو میں یہ واسطہ دے رہا ہوں اللہ کی بارگاہ میں کہ یا اللہ میں نے تو تیری آل کا دامن پکڑ لیا ہے، اس دامن محمد و آل محمد کا واسطہ میری دعا کو قبول فرما، تو اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں۔ اور پھر شہادت امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی کیا خوب تفسیر کھینچتے ہیں حضرت پیر سید نصیر الدین نصیر گولڑا شریف والے سرکار۔ وہ فرماتے ہیں جس کی جرت پر جہان رنگ و بو سجدے میں ہے، جس کی جرت پر جہان رنگ و بو سجدے میں ہے، آج وہ رمز آشنائے سرن ہو سجدے میں ہے، آج وہ رمز آشنائے سرن ہو سجدے میں ہے، ہر نفس میں انشراح صدر کی خوشبو لیے منزل حق کی مجسم جستجو سجدے میں ہے۔ کیسا عابد ہے یہ مقتل کے مصلی پر کھڑا ہے، کیا نمازی ہے کہ بے خوف عدو سجدے میں ہے، جانب کعبہ جھکا مولود کعبہ کا پسر، قبلہ رو ہو کر حسین قبلہ رو سجدے میں ہے، ابن زہرا اس تیری شان عبادت پر سلام، سر پہ قاتل آ چکا ہے اور تو سجدے میں ہے، اللہ اللہ تیرا سجدہ اے شبیہ مصطفیٰ، جیسے خود ذات پیغمبر ہو بہو سجدے میں ہے، تھا عمل پیرا جو کلن لا تطع ہو، پر وہ آج بن کے وسجد وقترب کی آرزو سجدے میں ہے، شرف کس کو ملا تیرے علاوہ بعد قتل، سر ہے نیزے کی بلندی پر لہو سجدے میں ہے، محو حیرت ہیں ملائک دم بخود ہے کائنات، آج مقتل میں علی کا ماہرو سجدے میں ہے، سر کو سجدے میں کٹا کر گیا زہرا کا لال، کچھ اگر ہے تو بشر کی آبرو سجدے میں ہے، کون جانے کون سمجھے کون سمجھائے نصیر، عابد و معبود کی جو گفتگو سجدے میں ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو امام ذی وقار، امام علی مقام، امام حسین علیہ السلام اور اہل بیت طہار کی محبت و عشق اور غلامی عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔